بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى في موضع آخر: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يجاور النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر حتى قبضه الله. رواه الترمذی. معزز حاضرین جمعہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کے 3 عشروں میں سے دوسرا عشرہ آج مکمل ہونے کو ہے. یوں کہہ لیجئے کہ 3 حصوں میں سے 2 حصہ رمضان المبارک کا آج مکمل ہو جائے گا. یہ 2 عشرے ہم نے جس طرح سے گزارے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ 20 دن جس طرح سے ہمیں بسر کرنا چاہیے، جس طرح سے ہمیں گزارنا چاہیے، اسی طرح سے ہم نے گزارے ہیں، یا ان کے حقوق کی ادائیگی کے بجائے حقوق تلفی ہم نے کی ہے. اور اگر اس کے حقوق میں ہم سے کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو آخر کا عشرہ جو در حقیقت پہلے دونوں عشروں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس اخیر عشرے میں اپنے رب کو منوانے، اپنے رب کے سامنے رو رو کر، گڑ گڑا کر، اپنے کیے ہوئے پر پچھتا کر کے، ندامت کے 2 آنسو بہا کر گناہوں کو بخشوانے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کا عشرہ ہے. اس اخیر عشرے میں 2 اہم امور انجام دیے جاتے ہیں. ایک تو شب قدر ہے، جس کو ہم اور آپ لیلۃ القدر یا شب قدر سے تعبیر کرتے ہیں. شب قدر کے تعلق سے قرآن کریم کی ایک مستقل سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر قرار دیا. یعنی کہ اس ایک رات میں کوئی شخص نمازیں پڑھے، چاہے وہ فرض نماز مغرب کی پڑھ رہا ہو یا عشاء کی پڑھ رہا ہو، یا تراویح پڑھ رہا ہو، یا وتر پڑھ رہا ہو، یا دیگر نوافل پڑھ رہے ہوں، یا کوئی اور عبادت کر رہا ہو، اس رات میں وہ صدقہ و خیرات کر رہا ہو، اس رات میں ذکر و اذکار کر رہا ہو، اس رات میں تلاوت قرآن کر رہا ہو، اس رات میں قرآن کریم کا مطالعہ کر رہا ہو، اس رات میں درود شریف پڑھ رہا ہو، اس رات میں کوئی اور بھی دوسری عبادت کر رہا ہو، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے.
یہ ایک رات کب آتی ہے؟ جو چیز اللہ کے نزدیک بلکہ ہم اور آپ کے نزدیک بھی اہمیت کا حامل ہوا کرتی ہے، جس کی قدر و قیمت ہوا کرتی ہے، اسے پوشیدہ رکھا جاتا ہے، اسے راز میں رکھا جاتا ہے، اسے چھپا کر کے رکھا جاتا ہے۔ ہم اور آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سبزیاں اور دیگر کھانے پینے کی چیزیں لاری پر، فٹ پاتھ پر کھلے عام فروخت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن سونے اور چاندی کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی لاری پر، کوئی ٹھیلے پر اور کوئی فٹ پاتھ پر رکھ کے بیچ رہا ہوتا ہے۔ اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کو بند ڈبی میں رکھا جاتا ہے اور اس کی ہر ممکن دیکھ ریکھ کی جاتی ہے کہ کسی بھی طرح سے اس کی چمک میں کوئی کمی واقع نہ ہو، اور پھر اس کی قیمت دیکھیے آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے پر شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک چونکہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، 1000 مہینے عبادت کریں، اس ایک رات کی عبادت اس سے افضل قرار دی گئی ہے، تو اسے کیسے مکمل طریقے سے اوپن کر دیا جاتا، کیسے مکمل طریقے سے ظاہر کر دیا جاتا اور بتا دیا جاتا کہ فلاں موقع پر فلاں رات آنے والی ہے، وہ رات شب قدر ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کی قدر گھٹ جاتی، لوگ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو نہ سمجھ سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو پوشیدہ رکھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تعیین کے لیے، اس رات کی تعیین کو بتلانے کے لیے نکلے، لیکن 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑنے کی وجہ سے اللہ نے تعیین آپ کے ذہن سے بھلا دی، اٹھا دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے وہ رات بتلائی تھی، لیکن 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ تعیین ختم کر دی، میرے ذہن سے اٹھا لی ہے، لہذا اب اس رات کو تم اخیر عشرے کی طاق راتوں میں، بے جوڑی راتوں میں تلاش کرو۔ وہ بے جوڑی رات کیا ہے؟ 21 کی رات، 23، 25، 27 اور 29 کی رات۔ آنے والی جو رات ہے، اب جو آئے گی، یہ 21 کی رات ہے۔ ہم اور آپ 21ویں سحری کھائیں گے، اس حساب سے یہ 21ویں رات ہے۔ تو 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں سے کسی ایک رات کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان راتوں میں سے کوئی رات شب قدر ہے۔ تعیین کا اٹھ جانا ممکن ہے کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت خداوندی ہو جسے ہم اور آپ جانتے نہ ہوں۔ ظاہری طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ رات متعین طور پر بتا دی جاتی، ممکن ہے کہ ہم میں سے بہت سے بدقسمت اور محروم القسمت شخص اس رات کی عبادت سے بھی محروم رہ جاتا، یا اس رات میں کوئی ایسے جرائم کو انجام دیتا جو ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا تھا، لیکن اللہ نے وہ تعیین ختم کر دی۔ اب اس کے بہانے ایک تو ان 5 راتوں میں جاگنے کا اور بیدار رہنے کا، عبادت کرنے کا، ذکر و تلاوت کرنے کا، نمازیں پڑھنے کا موقع ملے گا، ایک رات کی بجائے 5 راتوں کا ہمیں موقع میسر آیا۔ تو کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی نہ کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی تعیین کو ختم کر دیا۔ ہم اور آپ عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی رات جگنے کی رات ہے، آج کی رات بیدار ہونے کی رات ہے۔ ہماری اور آپ کی یہ حقیقتاً بھول ہے۔ جگنا کوئی عبادت نہیں ہے، ورنہ جگنے والے تو نامعلوم کون کون سے طریقے اختیار کر کے جگتے ہیں۔ اس دور جدید میں لوگ موبائل دیکھتے دیکھتے پوری رات گزار دیا کرتے ہیں، پوری رات بیدار رہتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں۔ ہم جولیوں اور دوست و احباب کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ
گپ شپ کرتے ہوئے پوری پوری رات گزار دیتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ رات گزر گئی اور سویرا ہو چکا ہے۔ کھیتوں میں کام کرنے والے کسان لوگ، محنت اور مزدوری کرنے والے لوگ پوری پوری رات محنت کر کے رات گزار دیا کرتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ پوری رات گزر گئی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جاگنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ جاگنے سے مراد یہ ہے کہ اس رات کو آپ صحیح استعمال کریں، اس رات کی آپ قدر کریں، اس رات میں آپ نوافل کثرت سے پڑھیں، اس رات میں آپ ذکر و تلاوت کریں، اس رات میں آپ تسبیحات پڑھیں، اس رات میں آپ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور ندامت کا آنسو بہائیں، تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے میں وہ گناہ جو آپ نے اندھیرے میں کیے ہیں، وہ گناہ جو آپ نے تنہائی میں کیے ہیں، جس گناہ کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جو فرشتے کرامن کاتبین ہیں انہوں نے صرف ان گناہوں کو لکھ رکھا ہے، آپ ان گناہوں کا اللہ کے سامنے میں اقرار کیجئے کہ اللہ ہم نے بڑا پاپ کیا ہے، فلاں رات ہم نے چوری کی تھی، فلاں رات ہم نے زنا کیا تھا، فلاں رات ہم نے بڑا پاپ کیا تھا، تیرے علاوہ کوئی اس گناہ کو نہیں جانتا ہے اور تو ہی اس گناہ کو بخشنے والا ہے، اے اللہ ہمارے اس پاپ کو اور اس گناہ کو معاف فرما دے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی جتنا اپنے بندے کے توبہ سے خوش ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے خوش نہیں ہوتے۔ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، کہ بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ گناہ ہونا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، جس سے گناہ صادر نہ ہو کبھی وہ فرشتہ ہے، اور جس سے ہمیشہ گناہوں کا ہی صدور ہوتا رہے کبھی ان سے اطاعت و فرما برداری نہ ہو، اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ جس سے گناہ بھی صادر ہو اور اس گناہ پر اسے پچھتاوا بھی ہو، ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، افسوس بھی ہو، اور پھر اس گناہوں کی معافی اللہ کے سامنے میں مانگے، اسے انسان کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہم سے یقیناً گناہ ہوئے ہیں، کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ ہر ایک خطا کار ہے، ہر ایک سیاہ کار ہے، ہر ایک مجرم ہے۔ تو پھر ہمیں اپنی خطا کا، اپنے جرم کا، اپنی سیاہ کاری کا، اپنے پاپوں کا اللہ کے سامنے میں اعتراف کر کے، اقرار کر کے اللہ کو منوانے میں کون سی چیز مانے ہے، کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے۔ تو جو طاق راتیں ہیں، بے جوڑی راتیں ہیں، ان راتوں کی قدر کرنا چاہیے۔ اور دوسرا ایک عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدنی زندگی میں 10 سال کی جو زندگی تھی، ہر سال آپ نے عمل کیا، ہر سال آپ نے اسے انجام دیا ہے، وہ ہے اخیر عشرے کا اعتکاف۔ میں نے بتایا کہ آنے والی رات 21 کی رات ہے، گویا کہ غروب کے بعد سے، مغرب کے بعد سے اخیر عشرہ شروع ہو جائے گا۔ یہ اعتکاف چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی مداومت کے ساتھ ہر رمضان میں کیا ہے، اس لیے علماء نے اسے سنت مؤکدہ علی الکفایہ لکھا ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی محلے والے میں سے کوئی بھی شخص مسجد میں اعتکاف نہیں کرتا تو پورے کے پورے محلے والے ترک اعتکاف کی وجہ سے، اعتکاف کو چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے، اور اگر محلے کا ایک فرد بھی، ایک انسان بھی اس سنت کو انجام دے لیتا ہے تو سب کی طرف سے یہ فریضہ انجام، یہ ذمہ داری ادا ہو جائے گی، سب کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محلے میں سے ایک ہی آدمی بیٹھے، بیٹھنے کی تعین نہیں ہے، جتنے آدمی بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتے۔ جیسے کہ نماز جنازہ کو آپ نے سن رکھا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، کسی کا جنازہ ایک آدمی بھی پڑھ لے تو پورے محلے والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، لیکن جنازے میں لوگ کثرت سے جاتے ہیں اور ایک بھیڑ لگ جاتی ہے، ہر آدمی اپنی سعادت اس میں شرکت سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، لیکن ہر آدمی کو اپنا
اپنی سعادت سمجھنی چاہیے، اپنی خوش نصیبی سمجھنی چاہیے کہ ہمیں اعتکاف کا موقع میسر آتا ہے۔ ویسے اعتکاف کی 3 قسمیں، ایک اعتکاف واجب ہے، دوسرا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور تیسرا نفلی اعتکاف ہے۔ نفلی اعتکاف کے لیے نہ کوئی وقت مقرر ہے، نہ کوئی دن مقرر ہے، رمضان میں، غیر رمضان میں، جب چاہیں جتنی دیر کے لیے چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر وہ آدمی جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوتا ہے، داخل ہوتے ہی وہ نفلی اعتکاف کی نیت کر لے، اور جب وہ مسجد سے نکل جائے تو اس کا اعتکاف وہ آٹومیٹک ختم ہو گیا، اور جب تک وہ مسجد میں ہے اس وقت تک اسے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو گھنٹے 2 گھنٹے کا بھی، 10 منٹ 15 منٹ کا بھی، 1 دن کا بھی، 1 مہینے کا بھی، پوری زندگی بھی اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہے نفلی تو کر سکتا ہے۔ اور واجب اعتکاف کسی نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 5 دن کا، 4 دن کا، ہفتے دن کا، مہینے بھر کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہے۔ نظر کی وجہ سے جو چیز واجب نہیں ہوتی، نظر ماننے کی وجہ سے وہ چیز واجب ہو جاتی ہے، اس لیے یہ اعتکاف واجب ہے، اور اس کو اگر ادا نہ کیا جائے تو گنہگار ہوگا۔ اور تیسرا اور آخری اعتکاف جو اخیر عشرے میں بتایا ہم نے کہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے عشرے کا جب تک آپ مدینہ المنورہ میں رہے ہیں اعتکاف فرماتے رہے ہیں۔ اور اس اعتکاف کا ایک بڑا فائدہ جو ابھی شب قدر کے تعلق سے ہم نے بتایا، یہ ہوتا ہے کہ ایک معتکف آدمی چونکہ اعتکاف کی نیت سے داخل ہو گیا، 10 دن وہ اعتکاف کرے گا، مسجد میں اگر کچھ بھی عبادت نہ کرے، وہ صرف فرائض کی ادائیگی کرتا رہے اور سوتا بھی رہے، تب بھی اسے اعتکاف چونکہ مستقل عبادت ہے اس کا اجر ملے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اخیر عشرے کی تاخیر کیا، پورے عشرے میں چونکہ یہ یہاں معتکف ہوگا، پورا عشرہ ان کا یہ اعتکاف میں گزرے گا، تو جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی رات انشاءاللہ العزیز ضرور شب قدر ہوگی، تو شب قدر میں اعتکاف کا بھی اجر مل جائے گا۔ لہٰذا وہ لوگ جو اعتکاف، جو شب قدر کے متلاشی ہیں، جو شب قدر کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اعتکاف سے بڑھ کر کے کوئی ذریعہ نہیں ہے اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں سونے کے ساتھ ساتھ ثواب بھی اور اجر بھی مل رہا ہوگا۔ معتکفین کے لیے بہت سے مسائل بھی ہیں، بارہا ہم نے ان مسائل کا ذکر کیا ہے، چونکہ اس کے اوپر اجر بھی بہت زیادہ ہے، اسی حساب سے اس کی پابندیاں بھی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف 10 کان کحجتین وعمرتین، کہ جس نے پورے عشرے کا، آخر عشرے کا اعتکاف کیا، اسے 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب ملے گا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، 10 دن میں بیٹھے بیٹھے سوتے سوتے یوں کہیے کہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ اس کے لیے قیودات بھی ہیں، اس کے لیے پابندیاں بھی ہیں۔ قیودات اور پابندیاں کوئی ایسی نہیں ہیں کہ جو انسان کے بس میں نہ ہو، ویسے بھی شریعت نے ہمیں ایسی چیزوں کا مکلف بنایا ہی نہیں جو ہمارے اور آپ کے بس میں نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت سے زیادہ کا اللہ کبھی بھی کسی انسان کو مکلف نہیں بناتا۔ وہ کیا پابندیاں ہیں؟ بس یہ کہ حدود مسجد میں رہنا ہے، مسجد کی جو شرعی حد ہے اس حد کے اندر ہی ہمیں 10 دن گزارنے ہیں، سوائے قضائے بشری کے، ضرورت انسانی کے، کسی اور ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ انسانی ضرورت میں ہمیں پیشاب کا تقاضا ہے، بیت الخلاء ہمیں جانا ہے، ہمیں ری خارج کرنے کی ضرورت پڑی تو ان سب کے لیے ہم باہر جا سکتے ہیں۔ وضو ٹوٹ گیا، یہ شرعی ضرورت ہے، وضو کرنے کے لیے باہر جانا ہے۔ غسل واجب ہو گیا، غسل کرنے کے لیے ہمیں مسجد سے باہر جانا ہے۔ باقی اور کسی کام کے لیے مسجد جانے کی مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ میں نے بارہا یہ بھی بتایا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا چونکہ سنت ہے،
اور سنت کی ادائیگی معتکفین کے لیے مسجد سے باہر جا کر کے اگر ہوتی ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد میں رہتے ہوئے سنت کی ادائیگی تو ہے، مسجد کے باہر جا کر کے سنت کو ادا کرنا ان کے لیے درست نہیں ہے۔ لہذا غسل جمعہ کے لیے یا گرمی زیادہ لگ رہی ہے، ٹھنڈک حاصل کرنا ہے، اس مقصد کے لیے مسجد سے باہر جا کر کے غسل کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے اعتکاف متاثر ہوگا، اعتکاف کے ٹوٹنے کا بھی اندیشہ ہے۔ لہذا جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ مسائل دریافت کر لیں اور پھر اس کے بعد اعتکاف کریں، یا اعتکاف کے دوران ہی مسائل معلوم کرتے رہا کریں، تاکہ ہمارا اعتکاف جس طریقے سے شریعت چاہتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو منشا ہے، اس منشے کے مطابق ہو اور اس پر ہمیں مکمل طریقے پر اجر ملے۔ یہ دو چیزیں اہم ہیں اس اخیر عشرے میں، ایک شب قدر اور دوسرا اعتکاف۔ ان دو چیزوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور باقی جو اخیر کے چند ایام باقی رہ گئے ہیں ان ایام کی قدر کرنی چاہیے، تاکہ جو کمیاں، جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں ان سب کی تلافی کی جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ای دعا از من و از جملہ جہاں آمین بعد۔ وما علینا الا البلاغ۔ Thank you.